بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ اور رات کا یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوا جی۔ رات کو ایک بار پھر ہائی کورٹ کھلی، اور یہ ہائی کورٹ کھلی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بلکہ ان کو انصاف دلانے کے لیے کھوڑی۔ اور کوئی شک نہیں، بڑی تاریخی سماعت تھی، اور اس گھٹن کے ماحول میں اس طرح کی سماعت نے کافی ریلیف دیا کہ ہاں، صحیح معنوں میں کسی جگہ پر انصاف ہو بھی رہا ہے۔ کسی جگہ پہ صرف مسلسل ایک ہی جماعت کو یا ایک ہی دھڑے کو کوٹا نہیں جا رہا۔ کچھ ایسا تھا، میں نے بولا کہ نہایت ہی غیر معمولی سماعت تھی اور بڑی تاریخی سماعت تھی۔ ہوا یہ تھا کہ زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے تھیں، سابق حکومت میں وزیر تھیں ماحولیات کی جی، وہ پشاور ہائی کورٹ گئیں اپنے لیے حفاظتی ضمانت لینے کے لیے۔ جتنی دیر میں وہ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچی، جب وہ اندر پہنچی، درخواست فائل کرنے کے دوران پتہ چلا کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جب عدالت کا وقت گزر گیا تو باہر پولیس نے مجمع لگا لیا، پوری کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کو نے کارڈن آف کر لیا، بلکہ یوں کہ پولیس کی لائن لگ گئی کہ جیسے وہ خرگوش کا شکار کرنے کے لیے نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہوئے کہ اب تو یہ باہر آئے گی، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو عدالت کی حدود کے اندر وہ گرفتار کر نہیں سکتے تھے پولیس والے، کیونکہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہوئے تھے اس سلسلے میں۔ عمر عطا بندیال صاحب 3 رکنی بینچ نے یہ احکامات دیے تھے جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، تو اس کی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا یہ راست اقدام ہے، اور پھر یہ سارا 9 مئی کا واقعہ اور یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب کو عدالت نے سپریم کورٹ میں پروڈیوس کر کے کہا تھا کہ تمام ایکٹ کو ریورس کیا جاتا ہے۔ تو اتنا آسان تھا نہیں کہ اب احاطے کے اندر یہ بن گیا ایک پریسیڈنٹ کہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ احاطے کے اندر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے نا، تو وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا، جب پولیس کھڑی تھی تو سپریم کورٹ کے احکامات تھے، تو پہلے زرتاج گل صاحبہ نے نا عدالت کے اندر ہی سے ایک ویڈیو بنائی، اور بڑی تکلیف دہ ویڈیو تھی، بہت تکلیف دہ ویڈیو تھی۔ اس کی چند الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یا ویڈیو آپ خود دیکھ بھی لیجیے گا۔ انہوں نے کہا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں معافی مانگوں، تو میں 9 مئی کی سلسلے میں معافی مانگتی ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میرا بھائی شہید ہے، میں ایک شہید کی بہن ہوں، اور پوری شہادت کی رداد بھی انہوں نے سنائی اپنے بھائی کی۔ انہوں نے کہا یہ میں کیسے شہداء کی بے حرمتی کر سکتی ہوں؟ تو بہرحال اگر یہ سب کہتے ہیں میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، ٹھیک ہے، اس ویڈیو بیان میں۔ مگر عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ بھی زرتاج گل صاحبہ عدالت کے احاطے میں رہیں گی صبح تک، جب تک عدالت کھلتی نہیں تو باہر تو پولیس اٹھا کے لے لے گی۔ تو پھر کیا ہوا جی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے نا زرتاج گل صاحبہ کا کھانا وانا اندر بھجوایا، ان کا میٹرس وغیرہ اندر بھجوایا، مگر رات تقریباً 8:45 بجے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پتہ چلا کہ چیف جسٹس جو ہیں پشاور ہائی کورٹ ابراہیم حسین صاحب، وہ آ رہے ہیں، اور وہ تھے بھی شہر کے اندر نہیں تھے، اسلام آباد میں تھے۔ اور تقریباً 9:45 پر کے قریب نا ابراہیم حسین صاحب پہنچ بھی گئے۔ تو سب سے پہلے وہ پہنچے اپنے چیمبر میں، اور پہنچ کر انہوں نے کہا زرتاج گل کو بیٹی بولا، انہوں نے کہا سب سے پہلے اس بیٹی کو کھانا کھلاؤ، پھر ہم سماعت کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر میں کیس سنوں گا۔ اس دوران انہوں نے سی سی پی اور اے سی وغیرہ کو بلایا کہ 10-15-20 منٹ کے اندر پہنچ جائیں جی، تو سب کو کہا آپ حاضر ہو جائیں، پھر سماعت شروع ہوگی۔ پھر جج صاحب نے عام ریمارکس دیا جی سماعت کے دوران۔ انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا نا، میں نے اسلام آباد سے آنا پڑا ہے مجھے، کہ اگر میں کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، آدھی رات کو بھی انصاف دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ میرا چیف جسٹس ابراہیم حسین صاحب بہت غصے میں تھے، اور لوگ بڑے خوش تھے، عام پبلک بھی خوش تھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی خوش تھے۔ وہ کہتے کہ یہ ضرب المثل ہے، پاکستان کی عدالتوں کے ججز کو اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے، انصاف دینے کے لیے آنا چاہیے، جان بوجھ کر تاریخیں نہیں بڑھانی چاہیے، فیصلے محفوظ کر کے نہیں رکھنے چاہیے، کسی کی خوشی کی خاطر نہیں سنانے چاہیے، تو انصاف ہو اور دیکھتا ہوا نظر بھی آئے۔ تو بہرحال لوگ بہت خوش تھے، باقی ججوں کو مثالیں دے رہے تھے۔ تو حفاظتی ضمانت دے دی جی، اور سب کو منع کر دیا کہ گرفتاری سے روک دیا۔ ہاں، اب اللہ خیر کرے جسٹس ابراہیم حسین چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی، کیونکہ ان کے پیچھے اب نون لیگ کی سوشل میڈیا لگ گئی ہے، اور ان کے خلاف کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ان کے پہ حملے ہر قسم کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا ایک کیس۔ یہ رات کو ایک بڑی دلچسپ سماعت ہوئی۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کا سی ای سی کا اجلاس ہوا رات کو، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں فائنل ہوئی ہیں۔
سب سے پہلے زرداری صاحب نے اس ابہام کو دور کر دیا جو انہوں نے کسی وقت کے لحاظ سے دیا تھا کہ ایک وزیر اعظم میں بھی ہو سکتا ہوں، وزیر اعظم خورشید شاہ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم بلاول بھی ہو سکتا ہے. تو کل انہوں نے باقاعدہ طور پر وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول بھٹو کو نامزد کر دیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جی، اور سب نے اس کو انڈورس کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور پہلے تھوڑا ابہام رکھا ہوا تھا مگر وہ ابہام بھی انہوں نے دور کر دیا. انسائڈ سٹوری کیا ہے؟ اور وہ سٹوری نکلی ہے گزشتہ روز خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے ایاز سعدی کی ایک ملاقات خفیہ سی ہوئی تھی. اس کے کوئی منٹ سامنے نہیں آئے تھے. میرے پاس خبر یہ ہے کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے لاہور کی ایک سیٹ اور کراچی کی ایک سیٹ کے حوالے سے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ بلاول لاہور کے حلقہ، یہ فیصل ٹاؤن وغیرہ کا جو علاقہ ہے، لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اس میں نون لیگ ان کو سپورٹ کرے گی. یہ باتیں چل رہی ہیں، ابھی فائنل نہیں ہو، یہ باتیں چل رہی ہیں. نون لیگ اس میں اس کو سپورٹ کرے گی تاکہ بلاول صاحب بتا سکے کہ میں پنجاب کے اندر بھی ہوں، میں لاہور کے اندر بھی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ چل رہا ہے جی. اور پیپلز پارٹی شہباز شریف کو آفر دے رہی ہے کہ ہم سندھ سے بلکہ کراچی سے آپ کو ایک عدد سیٹ نکال کے دیں گے. یعنی نون لیگ ایک سیٹ نکال کے دے گی پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی ایک سیٹ نکال کے دے گی نون لیگ کو کراچی سے. تو ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ پرپوزل پہ بات ہوئی ہے جو خبر میرے تک پہنچی ہے. تو دیکھ لیں کہ سب ایک ہے، میں اور آپ ڈگ ڈگی پہ ناچتے والے اس بندر کی طرح، اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل کام انہی کے پاس ہی ہے. بہرحال دانیال عزیز صاحب، جی ہاں، نون لیگ نے ان کو شو کاز نوٹس دیا تھا تو انہوں نے شو کاز نوٹس کو مسترد کیا اور 3 صفحوں پر مشتمل انہوں نے جواب دیا، جس پر انہوں نے سب سے بڑی بات کی، انہوں نے کہا میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، نہ ہی میں نے پارٹی کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے. ایسر اقبال نے بطور وزیر منصوبہ بندی اچھی خاصی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے. میرے بیٹے کے خلاف انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے یہ جواب جمع کرا دیا ہے. تو یہ لانڈری اب دھلنے کا امکان ہو چکا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا، مسترد کر دیا تمام الزامات کو، تو اب ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی معافی تو نہیں ملنی نا. تو بس یہ ہونا ہے. میں نے کہا میری صحت صحیح نہیں ہے، میں کچھ اس وقت اپنے علاج وغیرہ کروا رہا ہوں تو اس لیے میں بر وقت جواب نہیں دے سکا، لیکن میں اب جواب دے رہا ہوں. ادھر جی مریم نواز صاحبہ نے اپنے کاغذات نامزدگی جب جمع کرائے ہیں تو اس میں اثاثوں کی تفصیل بتانی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو وہ جملہ بڑے زبردست یاد ہے کہ میری لندن تو گیا، میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس 84 کروڑ 25 لاکھ 84,000 کی اراضی ہے. چلو یہ تو صحیح ہو کہ جائیداد تو یہ اراضی کچھ اور چیز ہوتی ہے، تو وہ ہے ان کے پاس 84 کروڑ 25 لاکھ 84,000. اور ہاں، میں اپنے بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ کی مقروض بھی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا. تو یہ اثاثے مریم نواز صاحبہ کے، اور جس میں اپنے بھائی کی مقروض ہے. ادھر روزانہ ہی کچھ ہیبت ناک خبریں بھی آ رہی ہیں. معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع ہوا تو اس کے بعد محسن داوڑ پر حملہ ہوا. محسن داوڑ پر حملے میں محفوظ رہے تو رات گئے باجوڑ، جہاں ان کے ایک اس پہ حملہ ہوا تھا تو بڑا نقصان ہوا تھا. تو باجوڑ میں JUI کے رہنما ہیں خیر اللہ، ان کی گاڑی میں نا ID دھماکہ ہوا جی. پلانٹنگ ڈیوائس تھی، اس پہ دھماکہ ہوا ہے. تو مولانا صاحب سیکیورٹی مانگ رہے ہیں ہر ایک کے لیے، لیکن مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام دھرنا دے دے گی. ہاں جی، یہ دھرنے کی طرف آ جائے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب ان کے کانفرنس میں کون کون ہے، انہوں نے کس کس کو لوپ میں لیا ہوا ہے، یہ تو اس وقت دیکھیں گے جب دھرنا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے ایسا لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.